بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بڑی بنیادی بات جو آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ یہ ہے، جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اور جب ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک، اللہ وحدہ لا شریک ہمارا رب ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہمارے نبی ہیں، ہم ان کی امتی ہیں، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری برحق کتاب ہے، نبی علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر اس کے بعد ہم پر یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم نے زندگی کے بنیادی افکار، زندگی کے بنیادی ڈیفینیشنز، کامیابی اور ناکامی، عزت اور ذلت، ترقی اور زوال، یہ سارے کنسیپٹس صرف اسلام سے لینے ہیں۔ لیکن ہو یہ رہا ہے، ہم اپنے بچوں کو کامیابی کی تعریف، اور ہم خود بھی اسی پہ کھڑے ہیں، وہی بتا رہے ہیں جو بل گیٹس کی ہے، جو بل گیٹس کی تعریف ہے کامیابی کی، آج ہماری بھی وہی تعریف ہے۔ جو امیتابھ بچن کی کامیابی اور ناکامی کی تعریف ہے، میری بھی اور ہمارے بچوں کی اور ہمارے معاشرے کی، مسلمانوں کی یہی تعریف ہے۔ لیکن قرآن مجید کی کامیابی کی تعریف تو بالکل اور ہے۔ ہماری کامیابی کی تعریف یہ ہے، جب ہم کامیابی کا لفظ بولتے ہیں تو ہمارے سامنے فوراً ایک بڑا سا محل نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، فوراً ایک بڑی سی کوٹھی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، فوراً ایک بڑی بڑی گاڑیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ جب ہم کامیاب شخص کا جب ہم پکچر ڈرا کرتے ہیں تو ہم یہ فوراً اس کی پکچر ہمارے دماغ میں یہ ڈرا ہوتی ہے کہ اس کے پاس بڑی سی گاڑی ہوتی ہے، اس کے پاس بہترین جاب ہوتی ہے، ایک بہترین کاروبار ہوتا ہے جو کروڑوں اربوں میں پھیلا ہوا ہوتا ہے، اس کی کوٹھی بڑی ہوتی ہے، محل بڑے ہوتے ہیں، اس کے پاس سونے چاندی کا ڈھیر ہوتا ہے۔ یہ ہے ہماری کامیابی کی ڈیفینیشن۔ لیکن جب ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں یا اللہ یہ کامیابی کی کیا تعریف ہے، تو جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، یہ بات جو ہم نے بنائی ہوئی ہے، یہ جو پکچر کامیابی کی ہم نے ڈرا کی ہے، تو وہاں پہ تو بات ہی کچھ اور نکلتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا، فصلہ، اور نماز پڑھی اس کی۔ تو اب اس میں یہ تھوڑی سی میں کلیئرٹی کرتا جاؤں آپ کے ساتھ، نماز پڑھی، کہیں ہمیں یہ اس میں غلط فہمی نہ ہو جائے کہ صرف نماز پڑھنے کا نام ہی اسلام ہے۔ اس سے مراد یہ ہے اللہ کے نام کو یاد کیا اور اللہ کی بندگی کے مطابق زندگی گزاری، اور اپنی زندگی کو، اپنی گفتگو کو، اپنے کاموں کو، اپنے فیصلوں کو، سارے معاملات کو اللہ کے حکم سے چلایا، تو وہ شخص کامیاب ہے۔ تو قد افلح من تزکا، تو پاک کیسے ہوتا ہے؟ تو اسی اگلی آیت میں ہمیں سمجھ آتی ہے، جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اور اپنی مرضی کو ترک کر دیتا ہے، اپنی سوچوں سے اللہ کے علاوہ ہر چیز مٹا دیتا ہے اور اپنی زندگی میں اللہ کے حکم پر کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ شخص پاک ہو جاتا ہے۔ اس کی باتوں میں پاکیزگی آ جاتی ہے، اس کے کاموں میں پاکیزگی آ جاتی ہے، اس کی زندگی میں پاکیزگی آ جاتی ہے۔ اور جو شخص اپنی زندگی میں اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کے احکام کو بھول جاتا ہے، اور اللہ کے احکام کی بجائے اپنی عقل پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے نفس پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی مرضی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی خواہشات پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے جذبات پہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی گفتگو سے پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے، طہارت ختم ہو جاتی ہے، اس کے کاموں سے طہارت اور پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی زندگی سے، معاملات سے طہارت اور پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے، اور نجاست، گندگی اور پلیدی آنی شروع ہو جاتی ہے، بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے تصور کامیابی جو اللہ نے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اللہ کے حکم پر کھڑے ہونے سے ہمیشہ کی زندگی اور جنت ملے گی۔ اصل کامیابی تو جنت ہے، اصل کامیابی تو اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کی رضا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، جو اللہ کے حکم پر کھڑا ہو گیا، جس نے اللہ کو راضی کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر کے، اپنی خواہشات کو چھوڑ کے، اپنے نفس کا انکار کر کے، دنیا کی باتوں کا انکار کر کے اللہ کے حکم کے مقابلے میں، جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے،
اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.